بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم۔ میں ہوں طارق محمود۔ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی کا ایک بہت امپورٹنٹ انٹرویو، جس میں انہوں نے کہا کہ اگر سیاسی استحکام نہیں آئے گا تو پھر معاشی استحکام نہیں آئے گا، اور یہی بات اب سے کچھ دیر قبل عمران خان صاحب نے کہی، لیکن جو صدر مملکت کی گفتگو تھی، انٹرویو تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ شاید کوئی بیک ڈور کوئی معاملات چل رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ملک میں بریک تھرو دور نہیں ہے، اچھی خبر جلد آنے والی ہے۔ اور یہاں تک کہا انہوں نے کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں معاشی بحران اس نہج پر نہ پہنچ جائے کہ عوام سڑکوں پر آ جائے۔ الیکشن میں چند ماہ کا فرق رہ گیا ہے، کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پہ یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے، یعنی 2-4 مہینے آگے 2-4 مہینے پیچھے۔ تو اگر یہ معاملہ اتنا سہل ہے تو پھر یہ حل کیوں نہیں ہو رہا، اور اگر پس پردہ کوئی بات چل رہی ہے تو اس میں چیزیں کیا ہیں، اس پہ بھی آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ پھر آج ایک خبر اور گردش کر رہی ہے کہ خود خان صاحب بعض چیزوں کے اندر فلیکسیبل ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، گو کہ آج انہوں نے جو معاشی صورتحال ہے اس کی تمام تر ذمہ داری موجودہ حکومت پر ڈالی ہے، اور کہا کہ جو مہنگائی کی بلند ترین سطح ہے، IMF کی ڈیل کے باوجود روپے کی ڈی ویلیویشن، اور حالات اس نہج پر پہنچ رہے کہ جہاں سے پھر ملک کو اٹھانا ناممکن ہوگا، لہٰذا فوری طور پر ملک میں الیکشن کرائے جائیں۔ تو خان صاحب سے سمجھتے ہیں کہ صرف سیاسی استحکام الیکشن کے نتیجے میں آ سکتا ہے، اس پہ گفتگو کریں گے۔ سینٹ میں فعال کردار کی بات ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، تو کیا کوئی ایسی ریئلائزیشن ہے کہ الیکٹورل ریفارمز کے حوالے سے یا نئے انتخابات کے حوالے سے قومی اسمبلی میں PTI واپس نہیں آتی تو سینٹ کے اندر چیزوں کو ایکٹیویٹ کیا جائے، اور پھر ساتھ ساتھ پنجاب حکومت کے خاتمے کی بازگشت بھی سنائی دے رہی ہے، تو اس محاذ پہ کیا ہو رہا ہے، اور اگر اتنی ساری سیاسی کھچڑی پک رہی ہے تو اس کے اندر پھر جو ملک ہے وہ کہاں کھڑا ہوگا۔ میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما محترم جناب ندیم افضل چند صاحب، مجھے جوائن کیا پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حسان خاور صاحب، اور میرے ساتھ موجود ہیں معروف قانون دان تجزیہ کار حیدر وحید صاحب۔ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ۔ چند صاحب، یہ باتیں بڑی ایسا لگتا ہے کہ آسان سی ہیں، کچھ لو کچھ دو 4 مہینے آگے 2-4 مہینے پیچھے، ریئلائزیشن بھی نظر آتی ہے۔ خود آج خان صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ سیاسی استحکام نہیں آئے گا تو معاشی استحکام نہیں آئے گا۔ یہ بریک تھرو کیوں نہیں ہو رہا، چیزیں کلک کیوں نہیں ہو رہی؟ ایگو کے مسئلے ہیں یا کچھ اور انٹرسٹ کے مسئلے ہیں؟ دیکھیں طارق بھائی، المیہ یہ ہے کہ سوائے خان صاحب کے باقی ساری پارٹیاں تو ایک ٹیبل پہ بیٹھی ہیں۔ ٹھیک، اب خان صاحب نہیں بیٹھے، ان کا اپنا ایک بیانیہ ہے، وہ دیکھ لیں کہ ریاست ہے میں، ملک ہے میں، عوام ہے میں، یا وہ بیانیہ ہے میں۔ ان کا موقف یہ ہے کہ بھئی جب ان لوگوں سے ہاتھ ملاؤں گا تو میرا بیانیہ کمزور ہوگا۔ دیکھیں، کوئی آئیڈیالوجی یا مینیفیسٹو یا نظریہ وہ عوام سے، پھر پسی ہوئی عوام سے بالا تر نہیں ہوتا۔ ٹھیک، مین چیز ہے اس وقت ملک نیشنل ڈیزاسٹر، ایک قومی ایک المیہ بنا ہوا ہے۔ اس وقت سیلاب ہو، بارشیں ہو، کلائمیٹ چینج ہو، اس وقت آپ کا 50% ملک تباہی کے دانے پہ۔ ٹھیک، ایگریکلچر ہماری بارشوں کی وجہ سے، کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، سیلاب کی وجہ سے، سندھ کی اور بلوچستان کی تو ویسے تباہ ہو گئی، اللہ نہ کرے، اور KPK کا بھی مالاکنڈ ڈویژن اور ڈیرہ اسماعیل خان ڈویژن میں جو تباہی ہوئی ہے، اور پنجاب میں، ساؤتھ پنجاب میں جی، اب ان ساری چیزوں میں دیکھنا ہے کہ عوام کو ہم ریلیف کیسے دے سکتے ہیں۔ فوری ریلیف ایک تو آپ عوام کو دے سکتے ہیں، کوئی وہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، ٹھیک، ہمارے پاس ایسے وسائل نہیں ہیں، ہم دنیا سے امداد مانگ رہے ہیں، ہم IMF کے پاس جکڑے ہوئے ہیں، ہم کئی معاملات میں معاشی پالیسیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، لیکن ایک ہوپ ہے، ایک امید ہے جو ہم عوام کو سیاسی جماعتیں یا پولیٹیکل لیڈرز دے سکتے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ ہم نے اپنے ذاتی اختلافات، اپنے چیزوں کو اس حد نیج تک پہنچا دیا ہے کہ ہم وہ نہیں کر پا رہے، اور اس میں ذمہ دار کون ہے؟ یہ دیکھنے والی عوام کی بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ اس میں ذمہ دار کون ہے۔ اگر ہم اکٹھے بیٹھ جائیں، پوری دنیا کو ہم بیٹھ کے بات کریں، اب اگر ڈونرز آئیں، ایمبیسیز میں آپ بیٹھیں اور آپ وہاں بھی اپنے ملک کی برائیاں کرنی شروع کر دیں، تو کیا نیشنل سروس ہم کر رہے ہیں؟ میں دیکھا رہا ہوں ٹی وی پہ بیٹھ کے لوگ کہ جی حکومت کو یہ امداد نہ دیں، فلاں نہ کریں، پھر کرپشن کی باتیں، باہر کے ممالک میں جاتے ہیں، ایمبیسیز میں جاتے ہیں، تو بہت ساری گیدر، بھائی ہمارے ساتھ بیٹھ کے تو آپ جس طرح مرضی بات کریں۔ ہر پارٹی میں ایماندار لوگ بھی ہیں، کرپٹ لوگ بھی ہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں، PTI میں بھی ہے، میں اس کیبنٹ کا حصہ رہا ہوں، مجھے پتہ ہے، پنجاب حکومت کا پتہ ہے، اور جو حالات رہے ہیں وہ سب ہر پارٹی میں ہیں۔ ہم
پیپل پارٹی میں بھی ہوں گے, نون لیگ میں بھی ہوں گے, JUI میں بھی ہوں گے. انسانوں کی جماعتیں ہیں نا. ہم ریفارم, ہم ایک ٹرانزیشنل فیز سے ڈیموکریسی ہماری گزر رہی ہے. اب اداروں کو ہم نے اتنا ڈی مورلائز کر دیا ہے. کون سا ادارہ ہم سے بچا ہوا اس وقت جس پہ تنقید نہیں ہو رہی؟ ہم ریفارمز کی طرف جانا ہے تو کیا اداروں کو ڈی مورلائز کر کے ہم ریفارمز کا ایجنڈا طے کر سکتے ہیں؟ تو پہلے بھی ہوتا رہا ہے, یہاں تحریکیں بھی چلتے رہی ہیں, لانگ مارچ بھی ہوتے رہے ہیں, لیکن اس طرح اداروں کو نہیں لڑایا گیا, یا گالیاں گلوچ نہیں ہوا, یا سیاستدانوں میں اس لیے. آپ دیکھ رہے پاکستان میں PNA کی تحریک چلی, شہید ذوالفقار علی کی بھٹو کی پھانسی میں جو لوگ شامل تھے, بعد میں بیگم نصرت بھٹو مرحومہ نے ان کے ساتھ بیٹھ کے تحریک چلائی. ٹھیک ہے. اور کیا اسی نتیجے میں جمہوریت آگے چلی, اسی نتیجے میں پہلے آئین بنا, پھر اس کے بعد جو ضیاء الحق کے ساتھی تھے آپ کی پارٹی میں آ گئے, کوئی اور تھے کہیں اور چلے گئے. ہو گیا. چلتے سیاست میں آپ اسی طرح آپ نے گیو اینڈ ٹیک کرنا ہوتا ہے, بارگین کرنا ہوتا ہے, انگیج کرنا ہوتا ہے. سیاست فلیکسیبلٹی کا نام ہے, پبلک ریلیشن. فلیکسیبلٹی نہیں ہے, ریجیڈیٹی. تو اب یہ حالات جو اس وقت پیدا ہیں, اس میں حسان صاحب بہتر جواب دے سکتے ہیں. حسان صاحب میرے خیال میں تو پولیٹیکل میچورٹی اور کا مظاہرہ کرتے ہوئے عوام کے مسائل کو سامنے رکھنا چاہیے. سیاسی استحکام کی بات کر رہے ہیں خان صاحب, ابھی بھی گفتگو میں انہوں نے کی. سیاسی استحکام کیسے آئے گا جب آپ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں, ان کی جو سیاسی حقیقت ہے اور سیاسی وجود کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو معاملہ آگے چلے گا کیسے؟ اچھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ اس وقت جو چند صاحب نے کہا نا کہ یہ ساری سیاسی جماعتیں ایک طرف ہے اور PTI ایک طرف ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں اس وقت اپنے سیاسی سروائیول کی جان لائے. انہوں نے ایک میل بانٹ کے وہ ایک منڈی لگائی, جس طرح سے حکومت کو ڈسپلیس کیا, وہ سب نے دیکھا. اچھا, اس سے پہلے بھی جو ایک بیانیہ بنایا گیا کہ مہنگائی ہے, یہ ہے, وہ بھی ہوا, پھر یہ حکومت کا چینج اوور ہو. اس کے بعد یہ چیز ان سے چل نہ پائی. پھر یہ 17 جولائی کا ضمنی الیکشن ہوتا ہے, پوری قوم دیکھتی ہے کہ قوم کے دل, قوم کی آواز کس طرف ہے. اس سے جو ہے نا اب ان کی جو سیاسی بقا ہے وہ خطرے میں پڑ گئی ہے. دوسری طرف ان سے ملک نہیں چل پا رہا. آپ نے دیکھ لی, کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر عوام ہے تو ملک ہے. اب دو چیزیں ہیں جب آپ عوام کو دیکھیں. ایک یہ ہے کہ عوام کے لیے روزمرہ کی زندگی کتنی مشکل ہوتی ہے. آپ بجلی کے بل دیکھ لیں, آپ گیس کے بل دیکھ لیں, آپ فوڈ انفلیشن دیکھ لیں, ڈی ویلیویشن سے جو ہو رہا ہے وہ دیکھ لیں. تو ایک عام مڈل کلاس کا بندہ ہے, جو نچلا طبقہ ہے وہ تو بیچارہ بالکل پس گیا ہے. اب جو مڈل کلاس ہے نا اس کو بھی ہم دبا دبا کے نچلے طبقے کی طرف لے کے آ رہے ہیں. دوسری طرف آپ اگر سندوں کو دیکھ لیں, آپ لارج اسکیل انڈسٹری دیکھ لیں, آپ کی جو گاڑیوں کی انڈسٹری آدھی ہو گئی ہے, آپ کی موبائل فون انڈسٹری آدھی ہو گئی ہے, ٹیکسٹائل جو آپ کی ملک کی روزی روٹی ہے, آپ کا ذرا مبادلہ لاتا ہے, وہ 20% کم ہو گئی. وہ کہتے ہیں اس کی وجہ آپ ہیں, کیونکہ آپ جو ہے نا وہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں لانے دے رہے ملک کے اندر. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, آپ کے خیال میں کہ کیا پاکستان تحریک انصاف نے یہ کیا ہے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف نے بجلی کے ریٹ بڑھائے ہیں؟ کیا پاکستان تحریک انصاف نے گیس کے نرخ بڑھائے ہیں؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی کی وجہ سے آج ملک میں انڈسٹری کا یہ حال ہے؟ ایگریکلچر فلڈس کی وجہ سے افیکٹ ہو گیا ہے. سروسز سیکٹر کنسٹرکشن ہمارے دور میں جو بوم کر رہی تھی, جو مدر آف آل انڈسٹریز ہے, وہ نیچے چلی گئی ہے. اب اس وقت جو اقتدار میں لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ان کے لیے سیاسی بقا زیادہ اہم ہے یا ملک اور عوام اہم ہے. اور اگر یہ جلد فیصلہ نہیں کریں گے تو یہ اپنی سیاسی بقا جو رہی صحیح ہے اس کو بھی مزید داؤ پہ لگائیں گے, اور عوام کا داؤ پہ تو لگا رہی ہے وہ. ٹھیک. اب یہ کہنا کہ وہ شخص جس کو عوام ووٹ دے رہی ہے, جو یہ بات کر رہا ہے کہ آپ سیاسی اسٹیبلٹی لے کے آئیں, سیاسی اسٹیبلٹی کا آرگومنٹ کیا ہے؟ آرگومنٹ یہ ہے کہ آپ کا ملک اس وقت بالکل ایک معاشی تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے. آپ کو ایک ایسی اسٹیبل گورنمنٹ چاہیے جو لوگوں کا کانفیڈنس اور ٹرسٹ انجوائے کرتی ہو اور مشکل فیصلے کرنے کی اہلیت رکھتی ہو. پاکستان کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, جو پاپولر گورنمنٹس ہوتی ہیں, میجورٹی گورنمنٹس ہوتی ہیں, وہ بھی جب اپنی حکومت کے آخری سال میں ہوتی ہیں تو وہ پاپولسٹ پالیسیز اپناتی ہیں, کیونکہ انہوں نے الیکشن لڑنا ہوتا ہے. اب ایک ایسی حکومت جو کمپرومائز گورنمنٹ ہے, جس میں 12 جماعتیں ہیں, سیٹوں کے اوپر گیو اینڈ ٹیک ہے, ہر بندہ اپنے کام کرانے کے لیے پھر رہا ہے, اوپر سے الیکشن جو ہے اگر آپ آئینی طور پہ بھی دیکھ لیں تو 1 سال بھی نہیں رہ گیا, تو وہ حکومت کیسے یہ فیصلے کر سکتی ہے؟ اور اس حکومت کے اوپر لوگوں کا ٹرسٹ ہی نہیں ہے, اکانومی ان سے چل نہیں رہی. تو اگر سیاسی اسٹیبلٹی
نئے الیکشن سے نہیں آئے گی تو آپ مجھے بتا دیں کیا ہمارے گھر بیٹھنے سے یہ آواز نہ اٹھانے سے کیا ہوگا؟ کیا ہم نے سڑکیں بند کی ہیں؟ کیا ہم نے شہر بند کیے ہیں؟ کیا ہم نے کوئی شٹل ڈاؤن یا پہیا جام اسٹرائک کی ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا نا، بات کر رہے ہیں. بات کرنے سے اکانومی نیچے آ رہی ہے ٹھیک آپ کے خیال میں، یا غلط پالیسیوں کی وجہ سے آ رہی ہے، کمپرومائز گورنمنٹ کی وجہ سے آ رہی ہے؟ یہ بات سوچنی پڑے گی. چلے چند میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں صاحب احسان صاحب کی بات سے بالکل انہوں کی بات ٹھیک ہے کہ یہ چیزیں طے کر لیں کہ کون سی حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے چیزیں خراب ہو رہی ہیں، کون سی اس ماجرائی کی وجہ سے خراب ہو رہی ہیں. ٹھیک دیکھیں جہاں تک گورننس کا ایشو ہے وہ یقیناً اس حکومت کا بھی کام ہے گڈ گورننس دینا، لیکن اس وقت صوبوں میں حکومت کس کی ہے؟ 2 صوبوں میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، جی بی میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، کشمیر میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، ایوان صدر پی ٹی آئی کے پاس. میجر پورشن خاص سروسز انڈسٹری کا ہو، خواہ آپ کو تو ویسے 25 کلومیٹر کا وزیر اعظم کہتے ہیں کہ جی تو اب ایک رہ گئی بات، دیکھیں 540 ارب یا 600 ارب سرکولر ڈیٹ پیپل پارٹی چھوڑ کے گئی تھی. نون لیگ کے دور میں 1100 ارب ہوا. اب اندازہ کر لیں 2600 پہ پہنچا. 2600 ارب پہ پہنچا ہوا. تو وہ کس کی ذمہ داری تھی؟ وہ میں خود بریفنگ میں بیٹھتا رہا ہوں، بجلی کے وزیر اور سیکٹری کہتے تھے کہ جی فلاں جون تک ختم ہو جائے گی. اس کے بعد لوکل باڈیز ایک پلر ہوتا ہے. احسان صاحب کی آج بھی حکومت ہے پنجاب میں، پہلے بھی رہے ہیں ماشاءاللہ، یہ خود میرے سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں اور سمجھتے ہیں چیزوں کو. کون سا لوکل باڈیز پنجاب میں آپ نے ایک ایسا ماڈل دیا کہ جو آج ڈیزاسٹر مینجمنٹ سے نبٹ سکے یا عوام کو ریلیف دے سکے یا عوام کے جو چھوٹے چھوٹے مسائل؟ کون سا ہم جوڈیشل ریفارمز آپ کر کے گئے جو رک گئی؟ دیکھیں عوام کے یہی مسائل ہوتے ہیں نا، عوام کو انصاف چاہیے ہوتا ہے، عوام کو بجلی گیس یہ چیزیں ان کی دہلیز پہ چاہیے ہوتی ہیں، عوام کو یا پھر ایک شخصی آزادی ہمیں چاہیے ہوتی ہے. تو میں اب دیکھیں نمبر ٹھیک تھے، یہ 4-5 مہینے میں آپ نے خراب کر دیا نمبر. دیکھیں یہ گورکھ دھندا نمبر کا نہیں ہے. آپ بتائیں کہ گندم، پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اس ملک میں ہم نے چینی ایکسپورٹ بھی کی پھر امپورٹ بھی کی. یہ کس دور میں ہوا؟ پچھلے دور میں ہوا. گندم یا مشرف دور میں سب سے زیادہ امپورٹ ہوئی کھربوں روپے کی، اسی مشرف کی میجر کابینہ پچھلے پی ٹی آئی کا حصہ تھی، اور یہاں پچھلے 4.5 سالوں میں 3 سالوں میں امپورٹ ہوئی. میں خود حصہ رہا ہوں، پیٹتے رہے ہم کہ گندم کی سپورٹس پرائس بڑھائیں، لوگ کاشت کریں، یہ کسان کی فصل، یہ ملک کی فصل ہے. سیکورٹی اس وقت فوڈ کرائسس کا ہمیں سامنا ہے. اس وقت جو مہنگائی ہے نا، یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا بھی ایک ایشو ہے، ایک فوڈ کرائسس بھی ہم سامنے رکھیں. دیکھیں اس کے بعد اب ہم جا کے یہ ملک پاکستان جیسا ملک جب گندم ہم امپورٹ کرنے پہ آ جائیں تو کہاں آپ کے جی ڈی پی گروتھ اور آپ فگر دیتے رہیں. روٹی آپ امپورٹ مانگ رہے ہیں، کبھی یوکرین سے، کبھی برازیل سے، کبھی کسی ملک سے آپ روٹی کے لیے آٹا مانگ رہے ہیں، تو آپ کیا پالیسی آئیڈیل دے رہے ہیں؟ میں تو اس بات پہ سمجھتا ہوں سر یہ آپ جب آئے حکومت میں ساری چیزیں تو دیکھیں نا، آپ کے پاس تو بڑے بڑے ماہرین تھے، بڑے تجربہ کار، آپ کو یہ صورتحال پتہ تھی، پھر بھی آپ نے بھی ویسے ہی سہانے خواب دکھائے جیسے. ایک بات طارق بھائی، میں بالکل ایز اے پولیٹیکل ورکر میں اپنا جو پارلیمانی نظام ہے اس وقت 18ویں ترمیم کے بعد اب صوبوں کے پاس جتنی پار ہے، فنڈز ہیں، سارا کچھ ہے، کوئی ایک ملک پاکستان اس وقت کوئی ایک سیاسی پارٹی جس کی دوسری پارٹیوں سے مانگی نہ ہو 2/3 میجارٹی لے کے آ جائے وہ یہ ملک نہیں چل سکتا. اس ملک میں آپ مل بیٹھ کے چلانا پڑے گا، مل بیٹھ کے آپ کو ایک ایجنڈا طے کرنا پڑے گا. جو اس ایجنڈے سے ہٹے گا، وائلیٹ کرے گا، اس کو پبلک کے سامنے ایکسپوز کریں. اب آپ ایجنڈے ہی بیٹھ کے طے نہیں کرتے. میں آپ کے پروگرام میں میں کہتا ہوں میں نے آنا ہی نہیں ہے، میں طارق صاحب کے پروگرام میں میں نے بیٹھنا ہی نہیں ہے، تو میں آپ کے ویوز سے کیسے اختلاف کر سکتا ہوں یا کیسے میں اس کی حمایت کر سکتا ہوں، یا پبلک کو کیسے پتہ چلے گا کہ ان کی آپس میں بات چیت کیا ہوئی، ان کی نیت کیسی تھی، ان کے آرگومنٹس کیا تھے. پولیٹیکل جماعتیں ہیں، کوئی طاقتور ادارہ آپ کہتا ہے تو ہم بیٹھ جاتے ہیں. اس سے بڑی ڈس آنیسٹی کیا ہے یار؟ ہم آپس میں نہیں بیٹھ سکتے. اب وہ کیا ہے، کون نہیں بیٹھتا؟ وہ کہہ نہیں رہے ہیں یا ان کی آپ سن نہیں رہے ہیں؟ میرے خیال میں وہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ وہ سیاست سے دور ہو. یہ ہماری سیاستدانوں کی بدقسمتی کہہ لیں، ہماری نالائکی کہہ لیں کہ ہم آپس میں اکٹھے نہیں ہو سکے. ہم پھر سسٹم کو مجبور کر رہے ہیں کہ کوئی تکڑا ہمارے درمیان بیٹھ کے میں بات کرے. اب یہ تکڑے کا رول عارف علوی صاحب کیوں نہیں ادا کرتے؟
वो इतने तगड़े हैं। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है ना, एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट, पूरे मुल्क के प्रेसिडेंट है। अब वो ऐवान सदर में और मुलाकात करवा सकते हैं, तो इन सियासतदानों की मुलाकात क्यों नहीं करवा सकते? ऐवान सदर में और मुलाकात इमरान खान साहब की करवाई है उन्होंने, जो भी मुलाकातें हुई ऐवान सदर में, और मुलाकातों का जिक्र है इस्लामाबाद में, हुई है या नहीं हुई है तो आसान साहब बता सकते हैं। सियासतदानों की मुलाकातें क्यों नहीं हो सकती? अवाम के लिए, सैलाब के लिए, इस महंगाई के लिए, इस जुडिशल रिफॉर्म्स के लिए क्यों नहीं हो सकती? ये क्या कोई बैकडोर कोई चीज़ें चल रही हैं हसन साहब, ये मुलाकातों के चर्चे, और ख़ुद वो भी कह रहे हैं कि मैं ज़्यादा बता नहीं सकता, मगर कुछ लोग कुछ दो और जल्द ब्रेक थ्रू, कुछ हो रहा है इस तरह की चीज़ें? नहीं, मैं तो किसी ऐसी मीटिंग के बारे में नहीं रखता, लेकिन देखें जो असल बात है ना, मैं आप देखिए आपका प्रोग्राम भी आप साहब आवाम देखिए, आवाम का इस वक्त मसला बैकडोर मीटिंग थी। मैं 2-3 बातें जो चंद साहब ने की, मैं जरा उनका जवाब देना चाहता हूँ। देखिए पहली बात जो उन्होंने की कि सूबों के पास डिजास्टर मैनेजमेंट के हवाले से पावर्स भी हैं, चीजें भी हैं, इंस्टीट्यूशन भी हैं, उसमें भी वफाकी हुकूमत का रोल है। लेकिन मान लेते हैं जो चंद साहब की पार्टी है, कितने साल से सिंध में इनकी हुकूमत है, क्या पाकिस्तान भर में, आप मुझे बताएं, मैं पीटीआई की हैसियत से ना भी बात करूँ, आम शहरी की हैसियत से बात करूँ, क्या सिंध की जो पुअर गवर्नेंस है पूरे मुल्क की एक मिसाल नहीं है पुअर गवर्नेंस? आखिर सूबा ही है ना। आप फ्लड्स के ऊपर देख लें, क्या वजह है फ्लड्स? अगर आप बिल्कुल आम आदमी की जुबान में बताएं, आपको डैम्स चाहिए, आपको ड्रेन्स चाहिए पानी के निकास के लिए, और आपको क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करना है। आप मुझे बता दें, कराची बदतरीन एग्जाम्पल है ड्रेन्स की। डैम्स के ऊपर किस हुकूमत ने फोकस किया? क्लाइमेट चेंज के ऊपर किस हुकूमत ने फोकस किया? पिछले 50 साल किया, 30-40 साल की हिस्ट्री देख लें, आपको खान साहब के अलावा को बंदा नजर नहीं आता। और एक बात मैं आपको और बताऊं कि सूबाई और वफाकी हुकूमत की जब आप बात करते हैं तो देखिए जो आपके शहरी हैं, आपके शहरी को किस चीज से मसला है? आम आदमी को बिजली, गैस, डिवैल्यूएशन, पेट्रोल, और जब आपकी सनतें नीचे जाती हैं तो जॉब लॉसेस। अब आप मुझे बताएं कि बिजली के नर्ख कौन बढ़ाता है? वफाकी हुकूमत बढ़ाती है। गैस के नर्ख वफाकी हुकूमत बढ़ाती है। पेट्रोल के नर्ख वफाकी हुकूमत बढ़ाती है। एक्सचेंज रेट पॉलिसी वफाकी हुकूमत के पास है। सनती पॉलिसी सारी की सारी वफाकी हुकूमत के पास है। प्राइवेट क्रेडिट, ये सब चीजें उनके पास है। सूबों का काम तो आपकी डेवलपमेंट। फिर आप क्यों बोलते हैं कि 22 किलोमीटर की हुकूमत है इनकी? इनका तो ये जो सीडीए का चेयरमैन है, वजीर आजम जो है, उससे ज़्यादा इसका इख्तियार नहीं है। दूसरी तरफ फिर आप आर्गूमेंट देते हैं कि सब कुछ करना है इन्होंने, जिम्मेदार ये है। देखिए फिजिकल जुरिस्डिक्शन, जब आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि लॉ एंड ऑर्डर इस वक्त मसला ना तो डेवलपमेंट है, ना लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन है, ना जुडिशियल रिफॉर्म है। इस वक्त तो मसला खाने का है, बिजली का है, और ट्रांसपोर्ट का है, नौकरियों का है। इस वक्त तो ये मसला है ना। और वो अल्लाह के फजल से बैठ के 22 किलोमीटर से ही इस वक्त पूरे मुल्क में जो इनकी पॉलिसियों के सम्राट है वो हर बंदे पार्टिसिपेंट का जवाब ले लें, फिर मैं एक शॉर्ट कमेंट्स करना चाहूंगा। ये सिंध की गवर्नेंस की बात करते हैं, सबसे 10 साल तो के में पीटीआई की हुकूमत होगी। सैलाब आया है तो दरिया के किनारे होटल सिंध में ज्यादा बने थे या केपी में तो थे ही नहीं, उधर तो वो इसका मतलब है बैड गवर्नेंस या बैड प्लानिंग किसकी एक्सपोज हुई ज्यादा? डिजास्टर मैनेजमेंट। ये लेकिन आप तीसरे पार्टिसिपेंट्स के ले लें। फिर मैं हैदर भाई ये बताइएगा कि ये प्रेसिडेंट कहते हैं कुछ लोग कुछ 2-4 महीने आगे पीछे, कोई बैकडोर आपको ऐसी इंडिकेशन मिल रही है कि कोई मामला चल रहे हैं और शायद आरिफ अलवी साहब का उसमें रोल हो और ये बिठाने में कामयाब हो जाए? लेकिन कोई ना कोई बैकडोर डिप्लोमेसी लगता तो है कि है कुछ। अमेरिकनों से भी मुलाकात जो है वो ऐसे नहीं होती, और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं खान साहब के राब्ते होंगे। लेकिन राब्तों का ये मतलब नहीं है कि कोई बात तय पा गई है। राब्तों का ये मतलब नहीं है कि खान साहब के हवाले से जो असल मसाइल हैं उसमें कोई बड़ी पेशरफ्त है। ये ज़रूर है कि खान साहब ने जो एक गूगली अब करा दी है और उनको शौक है इस तरह की फुलझड़ियाँ छोड़ने का और गूगलियाँ कराने का। उन्होंने जो अब इम्प्लिसिटली ये कह दिया है कि बाजवा साहब की एक्सटेंशन वो हो सकती है और वो इसके हक में होंगे। और ज़ाहिर है प्रिज्यूमेबली इसका ये भी मतलब है कि अगर वो कहते हैं कि जब तक नई हुकूमत नहीं आती तो तैनाती ना हो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, तो ज़ाहिर है ये तो इशू नवंबर के बाद का ही है ना। नवंबर से पहले का तो है भी नहीं, क्योंकि वो तो जाहिर है कि ये फिर समझ लें कि नवंबर तक हुकूमत कहीं नहीं जा रही। तो आई थिंक कहीं ना कहीं खान साहब की तरफ से भी ये एक्सेप्टेंस है कि फौरी तौर पे शायद इलेक्शन अभी नहीं होने वाले, और वो कहीं ना कहीं जो है कंफ्यूजन पैदा करना चाह रहे हैं। पीएमएल नून और जो ज़्यादा उनकी तरफ अब लीन करते हुए इंस्टीट्यूशंस नज़र आते हैं
ان میں کچھ کنفیوژن شاید خان صاحب کریٹ کرنا چاہتے ہیں یہ کہہ کے کہ ایکسٹینشن جو ہے وہ باجوہ صاحب کی ہو سکتی ہے. یہ وہ کہتے ہیں مجھے وکیلوں نے مشورہ دیا ہے، تو آپ تو خود سپریم کورٹ کے لائر ہیں، کوئی ایسا قانونی پروویژن ہے جس طرف خان صاحب کہہ رہے ہیں؟ وہ تو ان کی باتوں سے لگتا ہے شاید وہ 10 15 20 دن 25 دن کی بات کر رہے ہیں کہ اس تک دیکھیں ایکسٹینشن قانونی طور پہ تو ایکسٹینشن ہو سکتی ہے، لیکن بات یہ نہیں ہے. بات تو یہ کہ ایکسٹینشن کے تو حق میں خان صاحب کا ہو جانا سیاسی طور پہ سمجھ نہیں آتا نا. ابھی تک تو باجوہ صاحب کے بارے میں کچھ اور رائے رکھتے تھے نو کانفیڈنس کے بعد. اب وہ کچھ ایکسٹینشن کی طرف بات اگر کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی چیز تو ہے نا، ڈیفرنٹ ہے. وہ تو وہ پہلے سے نہیں چاہ رہے تھے کہ یہ حکومت آرمی چیف کو ایکسٹینڈ کرے. مطلب کوئی دیکھ چڑھ گئی ہے، مطلب کوئی دیکھ چڑھ گئی ہے جس کی خوشبو آنی شروع ہوئی ہے، جس کی وجہ سے خان صاحب کا مزاج بدلے نہیں ابھی. لیکن ایک بات امپورٹنٹ ہے اس میں، نہیں ایک بات امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ یعنی خان صاحب چاہتے ہیں کہ یہ الیکشن باجوہ صاحب جب چیف عوامی سٹاف ہوں تو ہوں. یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے نا. پہلے تو عام تاثر یہ تھا کہ شاید خان صاحب جو ہے وہ نہیں چاہیں گے ایسا، کہ کیونکہ ریسنٹلی جو ان کے تعلقات جو ہیں وہ اچھے نہیں سمجھے جاتے تھے وہاں پہ ٹاپ براس میں، خاص کر چیف عوامی سٹاف کے ساتھ. تو اب وہ جو انہوں نے بات کی ہے اس سے تو صاف ظاہر ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن جو ہیں وہ اس وقت ہو جب کہ وہ چیف عوامی سٹاف ہوں. ٹھیک ہے، میں ایک وقفہ لے لوں، وقفے کے بعد آگے چند صاحب میں نے ایک عام آدمی سوچ رہا ہے، یہ ایک عام آدمی جو آپ کی اور اپوزیشن کی سیاست کو ایک تجزیہ کرتا ہے، وہ دونوں آپ کے کس حوالے سے سوچتا ہے؟ یہ سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ویلکم بیک ناظرین. حسان خاور صاحب، حیدر وئی صاحب اور ندیم افضل چند صاحب میرے ساتھ ہیں. چند صاحب، ایک عام آدمی یہ چلیں جو باہر سے دیکھتا ہے وہ لگتا ہے اس کو یہ ہے کہ خان صاحب کو یہ ہے کہ ان کی پاپولیرٹی بہت ہے، فوری الیکشن کرا دیں. آپ کو یہ ہے کہ ان ٹف ڈیسیجن کے نتیجے میں آپ کی پاپولیرٹی کم ہوئی ہے، لہٰذا الیکشن ڈیلے کریں، شاید جب حلقوں میں جائیں تو کچھ ہو. تو بیسیکلی یہ دونوں کے سیاسی مفاد کا کھیل ہے جس میں لوگ پس رہے ہیں. دیکھیں یہ تو ایک بڑی بات کلیئر ہے، بیس پہ بالکل جھوٹ نہیں بولوں گا کہ یہ کرسی کی لڑائی ہے. یہ کوئی آئیڈیالوجی کی یا کوئی وہ جہاد یا جو صرف خان صاحب ایک بیانیہ دیتے ہیں. اور کرسی کی لڑائی آپ کی طرف سے بھی ہے اور عمران خان صاحب کی طرف سے، سب طرف سے کرسی کی لڑائی ہے. یہ ایمانداری کی بات، اس میں میں پبلک کے سامنے ایک مطلب ہے یہ بالکل میں تو نزدیک سے جو میں نے سسٹم دیکھا ہے کہ سب مایا ہے. اب یہ مطلب جو کہتا ہے نا کہ میں سوچتا رہتا ہوں، ہم کئی دفعہ ہم ایسی چیزیں بات کرتے ہیں، کیا سیاستدانوں کے پلے کیا ہے، ہم نے اس کو بہتر کیسے کرنا ہے. یہ ملک سیاستدانوں نے بنایا، اس ملک کا آئین سیاستدانوں نے بنایا، اس ملک میں ریفارم سیاستدانوں نے کی، اس ملک میں جو کچھ بھی ہے. لیکن اب جا کے ہم پبلک جو نئی یوتھ آئی ہے، جو نیا پبلک آئی ہے، اس کے سامنے ہم نے اس کو ایک ہسٹری پڑھانی ہے. کبھی کانسٹیٹیوشن ڈسکس نہیں ہوا. اب خان صاحب اچھے آدمی ہیں، میں سمجھتا ہوں پاپولر لیڈر ہونا اس ملک میں ایک بہت اچھی بات ہے، سسٹم کے لیے بہت اچھی بات. اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کے بعد، محترمہ شہید بی بی کے بعد، میاں نواز شریف کے بعد، اس وقت جو خان صاحب کو پاپولیرٹی ملی ہے یہ بہت اچھی اس ملک کے لیے خوشائن ثابت ہو سکتی ہے. لیکن کیسے ہو سکتی ہے کہ جب ملک میں شدت کم ہو، ایکسٹریمزم کم ہو، ہم لوگوں کو ایک سکون مہیا کرنے میں اپنے بیانات سے، اپنی گفتگو سے، اپنے عمل سے لوگوں کو مرم پٹی رکھیں، سکون دیں. لگتا ہے تو آپ لیکن آگ لگانے سے آپ میری کو بات سکون مل رہا ہے. بلوچستان میں انسرجنسی ہے، سندھ سارا ڈوب گیا ہے، کے پی کے میں انسرجنسی ہے، آپ کی حکومت ہے، ادھر طالبان کی فوٹو بھی آ رہی ہیں. یہ ایسا کویسچن ہے کہ جس کے میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کو بیٹھ کے اس کا جواب دینا چاہیے، اس کا حل سوچنا چاہیے. ہم کہاں لگے ہوئے ہیں؟ ہم ایک الیکشن ایک بندہ خود اپوائنٹ کرتے ہیں، پھر اس کو گالیاں شروع کر دیتے ہیں. چیف الیکشن کمشنر ہو یا چیئرمین نیب ہو یا کوئی اور عہدیدار ہو یا ججز ہو. یہ ہم اداروں کو کیا، یہ ریفارمز اس طرح ہوتی ہیں، ریفارمز ہوتی ہیں. آپ بیٹھ کے ریفارمز کریں، آپ جوڈیشل ریفارمز کریں، آپ بیوروکریٹک ریفارمز کریں. بیٹھ کے ہم نے ریفارم سب پچھلے دور میں کتنی ریفارمز ہوئی جو اس حکومت نے روکی، یا اس حکومت سے پہلے والوں نے بھی کتنی ریفارمز کی جو انہوں نے روکی. ریفارمز کی طرف تو ہم جہاں نہیں رہے. ڈے ٹو ڈے افیئر کیسے چلتے ہیں؟ ڈے ٹو ڈے افیئر میں عوام ہی پسے گی نا الٹیمیٹلی. سرمایہ دار تو ایپٹما موجے کر رہی ہے، شوگر انڈسٹری موجے کر رہی ہے، سیمنٹ انڈسٹری موجے کر رہی ہے،
جو سرمایہ دار ہے وہ تو اس کی دولت بڑھتی جا رہی ہے. مڈل کلاس, ایگریکلچر کلاس, عام سرکاری ملازم, عام ریڈی والا, عام کیمرہ مین, دیہڑی دار, پیس تو یہ رہا ہے نا. خان صاحب کو پرووکیٹو سیاست جو ہے وہ سوٹ کرتی ہے, ان کی پولیٹیکل کانسٹیٹوئنسی جو ہے نا؟ دیکھیں فی الحال تو ان کو آج تک تو سوٹ ہی کیا ہے, لیکن ان دا لانگ رن میں نہیں سمجھتا کہ کسی سیاستدان کو یہ سوٹ کرتی ہے. پر اب یہ 2020 میچ میں سوٹ کرتی ہے. جب ٹیسٹ میچ شروع ہوتا ہے, جب پرماننٹ آپ نے کرکٹ کو آگے پروان چڑھانا ہے, تو پھر یہ سوٹ نہیں کرتی. ہو سکتا ہے خان صاحب ٹیسٹ میچ کھیلنا ہی نہ چاہتے. دیکھیں کھیلنا تو پڑتا ہے نا, ٹیسٹ میچ کرکٹ کا حصہ ہوتا ہے. سیاست کا بھی ٹیسٹ میچ ہوتا ہے, 5 سال حکومت چلانی ہوتی ہے, صوبوں کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے, لوکل باڈیز کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے, بیوروکریسی کے ساتھ ڈیل کرنا پڑتا ہے, جوڈیشری کے ساتھ ڈیل کرنا پڑتا ہے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیلنس رکھ کے چلنا, سول ملٹری ریلیشن کا بیلنس رکھنا پڑتا ہے, یہ صحافت کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. اس خان صاحب نے حکومت چلاتے ہوئے ٹیسٹ میچ سامنے رکھا ہے یا T20 سامنے رکھا ہے؟ میرا خیال ہے T20 رکھا. حسان صاحب یہ جو پاکستان تحریک انصاف کی سیاست ہے, یہ لانگ رن میں سسٹینیبل ہے؟ یہ ایسا لگتا ہے کہ بہت زیادہ ایگریشن ہے جس کے نتیجے کے اندر سوسائٹی میں پولرائزیشن بھی ہوئی ہے, پولیٹیکل ہیٹ بھی بہت بڑی ہے. یہ سسٹینیبل سیاست ہے, اور کیا یہ بینیفیشل ہے پاکستان کے لیے, پاکستانی فیوچر کے لیے؟ اگر تو جنگ اقتدار کی ہے, اگر جنگ اس چیز کی ہے کہ اپنے خاندان میں لوگ ہیں, آگے بچے بھی ہیں, انڈسٹریز بھی چل رہی ہیں, پیسہ بھی بن رہا ہے, پھر تو ٹیسٹ میچ ہے نا. جن کا یہ آبجیکٹو ہو, ان کے تو ٹیسٹ میچ سوٹ کرتا ہے نا, کہ چلو لگے ہوئے آہستہ آہستہ کھال کے. اچھا کسی اور کو دے دیں. حسن صاحب ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ لوگ اقتدار کی جنگ جو ہے وہ خان صاحب سے لڑوا رہے ہوں, اصل میں اقتدار ان کو چاہیے اور جنگ والے محاذ پہ خان صاحب کھڑے؟ بات سنیے, خان صاحب پہ بات یہی ہے کہ خان صاحب اپنے فیصلے خود کرتے ہیں, یہی تو اعتراض ہے. سنتے نہیں, وہ کہتے ہیں یہ آپ نے چند صاحب کو فل ٹاس دے دیے, پھر چند صاحب نے پڑھی گناتے نہیں ہیں باتیں. میری عرض سنیں, خان صاحب جو صحیح سمجھتے ہیں وہ فیصلہ کرتی ہیں. خان صاحب کے اوپوننٹس بھی یہ کہتے ہیں کہ جی وہ اپنا فیصلے کرتی ہیں. لیکن میں ذرا آپ سے پہلے بات کر رہی تھی, میں اس کا جواب دے دوں کہ دیکھیں, اگر تو گول ہے, اگر تو منزل اقتدار ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ انٹر جنریشنل ہم نے اقتدار منتقل کرنا ہے, تو یہ آپ کھیلتے رہیں ٹیسٹ میچ. اور اگر کوئی ایجنڈا ہے, کوئی گول اچھا ہے کہ ملک کو کسی مشکل سے نکالنا ہے, اس وقت تو T20 کیا, آپ کو تو 2 اوور میں میچ کھیلنا پڑے گا. ابھی جو ملک کے حالات ہیں اس وقت, کیا عوام متحمل ہو سکتی ہے ٹیسٹ میچ کے؟ کہہ دیں عوام کو کہ جی 5 سال صبر کریں, پھر دیکھتے ہیں کیا کریں. لوگوں کی جو حالت ہے, ابھی چند صاحب نے عام بندے کی بات کی, بالکل عام آدمی مشکل میں ہے, تو ٹیسٹ میچ ان کو کھلائیں, پھر ان کو یہ کہیں کہ جی آپ چلیے 4-5 سال صبر کریں. ایسے نہیں ہوتا, ایسے ہو نہیں سکتا. ملک کے حالات جو ہے نا, وہ جس ٹیسٹ میچ کی بات کر رہے ہیں اس کے متحمل نہیں ہو سکتے. ہم کیا کہہ رہے ہیں, دیکھیں خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں. خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو ایک سیاسی کرائسس ہے, اس کا انہوں نے ایک امپلیمنٹیبل سولوشن دیا ہے کہ آپ الیکشن کی طرف جائیں, الیکشن کا طریقہ وضع کریں, کچھ اہم فیصلے جو ہیں وہ آپ الیکٹڈ گورنمنٹ کے لیے چھوڑیں, اور اس کے بعد جو بھی حکومت آئے 5 سال کے لیے لے کے چلیں. ایک امپلیمنٹیبل سولوشن دیا نا. لیکن یہ تو نہیں کہا کہ ملک میں چلنے دیں گے چلے جائیں. اب کوئی آپ بات تو کریں نا. اگر آپ یہ کہیں گے کہ نہیں, ہم نے اقتدار کے حصول کے لیے ادھر سے ہلنا نہیں ہے اور اس کو جتنی طوالت دے سکتے ہیں طوالت دینی ہے, تو پھر میرا تو خیال ہے کہ بات اس چیز کے اوپر ہونی چاہیے. یہ حیدر صاحب, یہ ہم پھر وہی گھوم پھر کے میرا سوال آ جاتا ہے کہ یہ بات کی بات حسان صاحب بھی کر رہے ہیں, چند صاحب بھی کر رہے ہیں, سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی بیٹھنا چاہیے. یہ بیٹھیں گے کیسے؟ وہ اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہوگا, کون بٹھائے گا؟ چند صاحب نے تو بڑی کھری بات کہہ دی کہ ہے کرسی کی جنگ بھائی, اور کرسی کی جنگ جو ہے نا وہ ہر کوئی لڑ رہا ہے, اور اس میں پھر فیئر پلے ہو یا فاؤل پلے, پھر سب اپنی مرضی کا کھیل کھیل رہے ہیں. دیکھیں خان صاحب نے جو ہے نا, وہ ان کی ایک اسٹریٹجی کا یہ حصہ تھا کہ سب کو چور چور کہہ کے پاکستانیوں کو برین واش کر کے ایک بیانیہ اور ایک نیریٹو کے پیچھے لگانا. تو ان کی اس اسٹریٹجی کے لیے یہ بات آبویسلی ضروری تھی کہ وہ بات چیت بھی نہ کریں. اب ظاہر ہے کہ آپ لیڈر آف دا ہاؤس ہیں, پرائم منسٹر ہیں, آپ نے اگر اپوزیشن سے بات نہیں کرنی تو ہاؤس نے تو نہیں چلنا صحیح طرح, اور آپ کسٹوڈین ہیں ہاؤس کے, آپ نے ہاؤس چلانا ہے, آپ ذمہ دار ہیں. پھر بھی خان صاحب نے اس اسٹریٹجی پہ وہ عمل پیرا رہے, اور انہوں نے کوئی کسی قسم کی نیگوسیشن یا بات چیت یا کوئی فوٹو آپ جو ہے نا جو کبھی نہیں رکھی پی ایم ایل نون خاص کر اور پیپلز پارٹی کے ساتھ. اور انہوں نے جس طرح سے شریف خاندان اور زرداری بھٹو خاندان کے حوالے سے بات چیت کی, تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ سامنے بیٹھنے کی انہوں نے کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی تھی.
اب اس پس منظر میں اگر آپ دیکھیں تو پھر خان صاحب جو ہیں وہ ان کا نیریٹو تو وہی ہے آج بھی، تو ظاہر ہے کہ ان کی اسٹریٹجی بدلی نہیں ہے، اور میرے خیال سے وہ بیک ڈور ڈپلومسی تھرو انٹرمیڈیری یا تھرو جن کو وہ نیوٹرل کہتے ہیں ان کے تھرو تو ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی بات چیت ہو، لیکن براہ راست مجھے نہیں نظر آتا کہ خان صاحب جو ہے وہ یہ آپٹکس افورڈ کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہاں ایک وقفہ لے لیتے ہیں، وقفے کے بعد آتے ہیں تو پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ندیم افضل چند صاحب، حسان خاور صاحب، حیدر وحید صاحب میرے مہمان ہیں۔ حسان صاحب کی اس بات پہ میں کامنٹ ضرور چاہوں گا، کہتے ہیں اپنے فیصلے خود کرتے ہیں، پرابلم یہی ہے۔ نہیں، کچھ فیصلے خود انہوں نے کیے ہیں، اور لیکن بہت سارے فیصلے وہ خود نہیں کرتے۔ انہوں نے خود مانا بھی ہے، چیف الیکشن کمشنر کے اوپر انہوں نے مانا ہے، وہ تو خود انہوں نے کہا ہے کہ میں لیجسلیشن بھی ان کے ذریعے کرواتا رہا ہوں، میں کیا جواب دوں گا؟ وہ انہوں نے آپ نے خود حسان صاحب کی بات خان صاحب کی بات کی الٹ ہے۔ بزدار صاحب کو بنانے والا ان کا اپنا فیصلہ ہے، وزیر اعلیٰ کے پی کے کا بنانے والا ان کا اپنا فیصلہ ہے، پرویز خٹک کو نہیں بنانا، عاطف کو نہیں بنانا، اور محمود خان کو بنانا ہے۔ کچھ فیصلے خان صاحب نے خود کیے ہیں، لیکن بہت سارے فیصلے جو انہوں نے جو اس ملک کے لیے اہم تھے، جس میں جوڈیشل ریفارم، قاضی فیاض عیسیٰ کا ریفرنس ہو گیا، جس میں مطلب خود بھی چیف الیکشن کمیشن کی اپوائنٹمنٹ ہو گئی، قاضی فیاض عیسیٰ تو کہتے ہیں جی وہ فروغ نسیم فارن صاحب، پالیسی کے حوالے فروغ نسیم سے صاحب فارن پالیسی کے حوالے سے بہت سارے میں سر ایک سیکنڈ میں فارن پالیسی کے بہت سارے امپورٹنٹ فیصلے ہیں، ملیشیا کانفرنس ہو گئی یا سعودی عربیہ کے جہاز سے چڑھنا پھر اترنا، وہ سارا معاملات آپ کے سامنے ہیں۔ تو میرے خیال میں بہت سارے فیصلے ہیں جو اس میں میں تاریخ کا حصہ ہے، میں کیا کمنٹ کروں گا، لیکن خان صاحب نے خود کہا کہ کچھ چیزیں میں نے میرے سے فیصلے کروائے گئے، میں نے خود نہیں۔ آپ اس تاریخ کا حصہ بھی ہیں اور اس تاریخ کے شاہد بھی ہیں۔ کئی چیزوں کا میں شاہد ہوں، میں تو ایک چھوٹا سا کارکن ہوں نا، کارکن کتنی چیزوں کا شاہد تو ہوں۔ کتاب لکھیں نا کہ میں نے وزیر اعظم ہاؤس میں کیا کیا دیکھا، کچھ نہیں، میں نے اچھی چیزیں بھی دیکھی ہیں، بری چیزیں بھی دیکھی ہیں، اور ہوتا ہے یہ اقتدار کے وانوں میں بڑی عجیب سی راداریاں ہوتی ہیں اقتدار کی، ہر دور کی۔ ٹھیک بات ہے۔ پنجاب کا اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس ایوان پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، کام کر رہے ہیں کوئی اس کے اوپر؟ کیونکہ میرا نہیں خیال، مجھے تو نہیں لگ رہا، سچی بات ہے، مجھے تو یہ اخبارات ٹی وی میں ہی چل رہا ہے، مجھے تو ایسی کوئی موومنٹ نظر نہیں آئی کہ جس میں پنجاب میں تو وہ جو پھر بیان ہے یہ دیکھیں، کاف لیگ میجر پارٹنر ہے خان صاحب کی، پی ٹی آئی بڑی جماعت ہے، ساتھ کاف لیگ کا وزیر اعلیٰ ہے، تو اب یہ یا تو کاف لیگ چھوڑ کے تو خان صاحب کو جائے گی یا پی ٹی آئی پیچھے ہٹے گی، ادروائز ان کے پاس میجارٹی ہے اس وقت۔ کہتے ہیں پرویز کنڈی صاحب تھے پرسوں، کہتے ہیں جی پرویز الہی ہمارے وزیر اعلیٰ بھی ہو سکتے ہیں، سیاست میں سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، سیاست میں آپ یہ تو اتحادی تو چینج بدلتے رہتے ہیں نا۔ حسان صاحب، پنجاب حکومت ختم ہو سکتی ہے کوئی آپ کو لگ رہا ہے؟ کیونکہ اس کا اظہار آپ بھی کر رہے ہیں، خان صاحب بھی کر چکے ہیں جی، یہ گرانے کی سازش ہو رہی ہے، کچھ ہو رہی ہے، کوئی ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ بالکل خواہشیں تو لوگوں کی ہو سکتی ہیں، کوششیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن مجھے تو ابھی ایسا کوئی سینیریو نظر نہیں آ رہا۔ اس وقت پنجاب میں جو حکومت ہے اس میں مسلم لیگ، کاف اور پی ٹی آئی جو ہے وہ بالکل بہترین آپس میں چل رہے ہیں، افہام و تفہیم سے چل رہے ہیں، اور کسی قسم کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے، اور سچی بات یہ کہ میں نے بھی یہ میڈیا کے ذریعے دیکھا ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں، وہ چل رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ کرتے رہیں گے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں ایک بات کہ اس وقت جو لوگوں کا موڈ ہے نا، ایسی کوشش جو ہے نا وہ بھی میں سمجھتا ہوں کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگی، کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگی، اور ان کی پارٹیوں کا گراف مزید نیچے گرے گا کسی بھی طرح، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ حکومتیں ایسے سازشی کیسی ہوتی ہیں، پھر پیسے چلاتی ہیں، لالچ دیے جاتی ہیں، چیزیں دی جاتی ہیں، اسی وجہ سے تو آج حالات یہاں پہ آئے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جو کر کے یہاں پہنچے ہیں، مزید کریں گے تو مزید مقبولیت پیچھے جائے گی۔ میرے خیال میں سیاسی غلطی ہوگی اگر یہ دوبارہ اس طرف جانے کی کوشش۔ چلے میں نے کنکلوژن کی طرف بڑھنا ہے، چند صاحب سیاسی غلطی ہوگی، کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا، اس سے ایگری کرتے؟ دیکھیں جی، میں سیاسی غلطیاں ہم نے بہت ساری کی ہیں، ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے۔ تو پھر ایک اور غلطی صحیح ہے، دیکھیں ان سے سیکھنا چاہیے، اور پولیٹیکل قیادتوں کو میچورٹی کا مظاہرہ۔ خان صاحب کو اس وقت پاپولر لیڈر وہ ہیں، لیڈر آف دی اپوزیشن بھی وہ بنے ہوئے ہیں عوام کے اندر۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت جتنا حکومت کا رول ہے اتنا ہی ان کا بھی رول ہے ملک میں اسٹیبلٹی کا۔ حیدر صاحب، یہ پنجاب حکومت ٹاپل ہوتے ہوئے آپ کو نظر آتی ہے کوئی کوشش اس طریقے کی، کوئی کامیاب ہوتی نظر آتی ہے، یا کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگی جو حسان صاحب کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، اس وقت تو اس طرف پیش رفت نظر نہیں آتی، لیکن آپ نے جو ابھی دوسرا ایک سوال کیا تھا کہ کیا یہ ایک سیاسی مس کیلکولیشن تھی نو کانفیڈنس کے ذریعے خان صاحب کو ہٹانا، تو دیکھیں یہ ہائنڈ سائٹ ہمیشہ 2020 ہوتی ہے۔ آج کہنا آسان ہے کہ یہ غلطی تھی، کیونکہ ظاہر ہے آج تو غلطی ہی نظر آتی ہے،
لیکن یہ نہ بھولیں کہ اس وقت خطرہ یہ تھا کہ خان صاحب تعیناتی کوئی ایسی کریں گے کہ ان کا اگلا الیکشن بھی پکا ہو جائے گا، اور ان کی سیاست اس وقت کے حالات سے کیا جائے تو میرے خیال سے وہ اتنی بڑی کوئی حماقت نہیں لگتی تھی. لیکن بے شک کہ یہ کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا تھا کہ ایک عوام جو ہے اس کا ایک ریاکشن اس طرح کا آئے گا، یہ کوئی اس وقت ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا تھا. میرے خیال سے اصل جو غلطی ہوئی ہے وہ یہ تھی کہ اصل غلطی یہ کہ پہلے دن میاں صاحب جس طرح کہہ رہے تھے آ کے حکومت چھوڑ دینی چاہیے تھی، خان صاحب کو ہٹاتے، حکومت چھوڑتے اور الیکشن کرواتے. یہ میرے خیال سے سب سے احسن بات ہوتی، کیونکہ یہ کہنا بڑا آسان ہے نو کانفیڈنس ٹھیک بات ہے، ظاہر ہے آج تو غلطی لگے. چند صاحب ایسے غلطیاں ہوتی ہیں بعد میں ریئلائز ہوتی ہے لوگوں سے، کیا فوری الیکشن کراتے تو وہ ٹھیک ہوتا ہے؟ یعنی یہ فیصلہ بھی تاریخ ہے، مدت پوری کرنے میں کوئی رہی نہیں. اور الیکشن بیٹھ کے دیکھیں، الیکشن وہ ہونے چاہیے جس کو سب تسلیم بھی بعد میں کریں. خان صاحب کہتے ہیں میں زبردستی الیکشن کرا لوں گا. اس ملک میں مذہبی کارڈ بھی استعمال ہوتے ہیں، بعد میں لانگ مارچ بھی ہوتے ہیں. اس ملک میں کیا کیا ہوتا ہے. تو ہمیں بیٹھ کے ٹیبل پہ بیٹھ کے اوپنلی، پس پردہ نہیں، بیک ڈور نہیں، اوپنلی بیٹھ کے کچھ چیزیں جو طے کرنی پڑیں گی. الیکشن زبردستی کرا لیں گے؟ خان صاحب کہتے ہیں میں کال دے رہا ہوں لوگوں کو، آئیں گے. اس طرح پھر ملک کا نقصان ہوگا، جمہوریت کا نقصان ہوگا. لیکن آپ کو کامیاب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اس طریقے سے؟ نہیں، نقصان ہوگا، ایکسیڈنٹ ہوگا خدا نخواستہ. اور لا اینڈ آرڈر کا بھی کوئی بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، اللہ نہ کرے کوئی برا کام ہو، کوئی غلط کام ہو، لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے. جب ہجوم آتا ہے، ریاستی ادارے اور ہجوم آمنے سامنے آتا ہے، پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور ہم کیا اس ڈیزاسٹر کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ دیکھیں، ہم آلریڈی بہت ڈیزاسٹر میں پھنسے ہوئے ہیں. لیڈروں کا کام ہوتا ہے ڈیزاسٹر سے نکالنا، لیڈروں کا کام یہ نہیں ہوتا ہے ڈیزاسٹر کے اندر قوم کو پھینکنا. ندیم افضل چند صاحب، حسان خاور صاحب، حیدر بھائی صاحب، تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. آئندہ ہفتے اسی پروگرام میں انشاءاللہ اسی وقت دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.